بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر دور کا یزید اس غم میں مر گیا، ہر دور کا یزید اس غم میں مر گیا، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ ناظرین، پروگرام صدائے کشمیر کے ساتھ میں سید محمود حسین گردیزی، اور آج چونکہ محرم کی تیسری شب ہے اور محرم کے حوالے سے میرا یہ پہلا پروگرام ہے، اور اس مقدس مہینے کے حوالے سے میری چند گزارشات آپ سے۔ غریب سادہ اور رنگی ہے داستان حرم، نہیت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ کربلا کی زمین 2 محرم کو اس زمین کے مالکان نے امام حسین علیہ السلام کو 54,000 دینار میں یہ زمین فروخت کر دی تھی۔ امام نے اس زمین کو خریدا تھا۔ یہ تقریباً 4x4 مربع میل اس کا جو رقبہ بنتا تھا وہ یہ تھی۔ نسل ابراہیم اور ذریت اسماعیل علیہ السلام، بنو ہاشم نے مکہ کو چھوڑا، عراق میں سرزمین کربلا کا انتخاب کیا اور یہ شہر آباد کیا۔ 10 محرم کو جب حکم تھی، افواج نے بنو ہاشم کی اس بستی پر حملہ کیا تو نسل ابراہیم، ذریت اسماعیل علیہ السلام، رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے غلام اور چند اصحاب تھے۔ لاکھوں کے لشکر نے اس حملے کی مکمل پلاننگ اور تیاری کی ہوئی تھی۔ مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ میں مکمل کرفیو نافذ تھا۔ عراق کے شہروں کا مکمل محاصرہ تھا۔ دریائے فرات اور اس سے نکلنے والے نہروں کے گرد افواج کا پہرا تھا۔ کربلا میں اہل بیت رسول سمیت صرف 72 افراد، جن میں بوڑھے اور کم سن بچے بھی شامل تھے، قتل کرنے کے لیے حکومت نے فوج اور میکسیمم طاقت کا استعمال کیا۔ شام کے بادشاہ کے پاس آج کے مسلم ممالک سے بڑی ریاست تھی۔ کربلا میں آل رسول کی قاتل فوج کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور آل رسول حکومت کے باغی ہیں۔ ناظرین، یہ بنیادی سا ایک فلسفہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا، مکہ میں تشریف لائے، اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، مکہ سے نکلے، عراق کا سفر باندھا، پوری اپنے اہل و عیال کو لے کر، اور کربلا میں جب آئے تو یہاں آ کر انہوں نے اس سرزمین کو خرید کر اپنا ڈیرا لگایا، اور یہ فرمایا سب سے پہلے خرید کر تو انہوں نے بنی اسد کے جو قبائل تھے ان کو بلایا، بڑے مردوں کو بلایا، جو ذمہ دار تھے ان کو بلایا، فرمایا کہ ہماری یہاں جب ہم شہید ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو ہماری لاشیں یہ بکھری پڑی ہوں گی، میری درخواست ہے کہ تم ہماری لاشوں کو یہاں دفن کر دینا۔ اس کے بعد پھر خواتین کو بلایا، اور خواتین سے امام نے یہ درخواست کی کہ چونکہ تمہارے مرد ممکن ہے امیر شام کے حکم پر بھاگ جائیں، وہ یہ کام نہ کر سکے، تو تم سے گزارش ہے کہ تم پانی بھرنے کے اگر بہانے آؤ گی تو ہماری لاشوں پر چادریں پھینک دینا۔ اور اسی کے بعد پھر خواتین کو جب الوداع کہا تو ان کے بچوں کو بلایا، اور بچوں سے یہ گزارش کی کہ بچوں، جب تم اس میدان میں آؤ اور ہماری بکھری ہوئی لاشیں دیکھو گے تو ان پر مٹی ڈال دینا، چونکہ تم کھیلنے کے بہانے اس جگہ پر آ سکو گے اور شاید تمہیں یہ لوگ تنگ نہ کریں، اور ہماری لاشوں پر مٹی پھینک دینا۔ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 61 ہجری میں ان کے ساتھ اس وقت کی جو مسلمان بادشاہ تھے، جو اللہ اکبر کر کے انہوں نے گردنیں نواسہ رسول کی اڑائی، اور وہ کلمہ طیبہ پڑھتے تھے، اور ان کو یہ بھی جلدی تھی کہ نماز کا وقت ہو چلا ہے، امام کی گردن جو ہے ان کے تن سے جدا کر لو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ اس وقت مسلمان، اور اصحاب کربلا کے ساتھ جو حشر ہوا۔ ناظرین، میں یہ چاہوں گا کہ آج آپ اسی جو عرب ریاستیں ہیں، جو اس وقت کی جو بڑی ریاست تھی، اس وقت کا جو یزید تھا یا جو معاویہ کا جو جانشین تھا، اس وقت جو سعودی عربیہ، بحرین، ایمریٹس، قطر، عمان، یہ ملا کے تو ایک ریاست تھی، اور اس کا بادشاہ وہ تھا۔ آج وہی ریاستیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ ان ریاستوں میں جو دین سے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سے علاوہ کوئی آ کر پرمننٹ آباد نہیں ہو سکتا، ان کے گرجا گھر تعمیر نہیں ہو سکتے. لیکن آج یہ زمانہ آ گیا، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ ان ملکوں میں گرجا گھر اور بتوں کی پوجا کرنے والے بت خانے بھی تعمیر ہو چکے ہیں. آج ہماری یونائٹڈ عرب ایمریٹس ابوظہبی، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، اور ان کے جھنڈے، ناظرین آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکیں گے کہ جھنڈے جو ان کی یہ سڑکوں پر لہرا رہے ہیں، یہ اسرائیل کے جھنڈے ہیں، اور یہ وہ فتح کی نشانی ان کے حوالے سے بنا رہے ہیں، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس والے لگا کر خوش ہو رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ جو اسرائیل کا جو نعرہ ہے، جو ان کا ترانہ ہے، وہ ذرا سنا سکوں. جو ان کا سرکاری ترانہ ہے وہ یہ ہے: جب تک دل میں یہودی کی روح موجود ہے. یہ ترانہ ہے اس کا. مشرق کی طرف تڑپ کر بڑھے گی، ہماری امید ابھی پوری نہیں ہوئی، ہماری سرزمین پر ہزاروں سالوں کا خواب، صہیون اور یروشلم کی زمین پر جو ہمارے دشمن ہیں ان کو کانپنے دو، مصر اور کنعان کے باشندوں کو کانپنے دو، بابل کے باشندوں کو کانپنے دو، ہماری طرف سے ان کے آسمانوں پر خوف، ہراس اور دہشت چھانے دو. اور جب ہم ان کے سینوں میں اپنے نیزے گھونپیں گے یا داخل کریں گے، جب ہم ان کا خون بہانا دیکھیں گے، اور جب ہم ان کے سروں کو کاٹنا دیکھیں گے، اور تب جہاں بھی خدا نے چاہا ہم خدا کے منتخب اور پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوں گے. یہ ہے یہودیوں کا اسرائیل کا ترانہ، جس سے میرا خیال ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس والوں نے سمجھ کر تو اس کو اپنی سرزمین پر اجازت دی ہوگی کہ اب وہ ترانہ چونکہ ہمیشہ بجے گا. جب اسرائیل کا کوئی بڑا ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے گا تو اس کا ترانہ بجے گا. اسی طرح یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا ترانہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترانہ ہوگا کہ ان کے سینوں پر وہ اسی طرح تیر اپنے پہ وصل کریں گے، اور جس کا میرا خیال ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہوگا. لیکن بخوشی یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہمارے عرب بھائیوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ بے شک جو چاہیں وہ کریں، ان کو حق حاصل ہے. اور یہ بھی درست ہے کہ چونکہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے. جو قوم محنت کرے گی، اپنے مشن سے اس کی کمٹمنٹ ہوگی، تو یقیناً وہ کامیاب ہوگی، دنیا پر فاتح کہلائے گی. اور جو لوگ اپنی دولت سب کچھ ہونے کے باوجود اگر منافع ہوں گے تو ان کے ساتھ پھر خداوند قدوس اسی طرح کرے گا جس طرح آج ہم اپنی سرزمین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہاں اسرائیل کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور ہم تالیاں بجا رہے ہیں، اور ہمارے فلسطینی بھائی وہاں قتل ہو رہے ہیں، ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں سے ان کو گھسیٹ کے باہر نکالا جا رہا ہے، لیکن ہم اف تک نہیں کرتے. یہ ہماری امہ ہے اور یہ مسلمان ہم ہیں، اور ہم انہی مسلمانوں کی طرف کئی سالوں سے یہ نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ وہ کشمیر کو آ کر ہمیں آزاد کرا کے دیں گے، یا ان کے ساتھ ہاتھ اور گلا ملانے سے ہم بڑے کہلائیں گے اور ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے. تو یہ ہے ہمارے یہ آج کی جو تصویر ہے. اور ہمیں جو سب سے بڑا فکر ہے کہ سعودی عرب سے، یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے ہمارے وہ جو لوگ جو مزدور ہیں، جو خون پسینہ کر کے وہ باخدا، میں خود ذاتی طور پر ناظرین 20 سال وہاں رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کسی ایک مزدور کو اور کسی ایک شخص کو کسی عربی نے 1 دینار یا 1 فلس مفت دیا ہو. وہ اس سے پسینہ، ان کی ہڈیوں سے پسینہ نکال کر تو ان کی قیمت وہ بھی یعنی 75% نہیں 25% دیتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے مسلمانوں کو حال. اور ہماری چونکہ اگر اکنامیکل پوزیشن، معاشی پوزیشن پاکستان کی درست تو ٹھیک ہوتی، اور ہمارے لیڈران اگر اس ملک کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرتے، تو یقیناً آج ہمارے لیڈر بھی گردن بلند کر کے تو عربوں سے بات کرتے. لیکن بہرحال ہم اپنے ہاتھ خود کاٹ چکے ہیں. اس حوالے سے میں آگے چلتا ہوں ناظرین. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بحرین کی جو اسمبلی ہے، وہاں کا اس اسمبلی کا ایک مرد مومن جس نے اسرائیل کا جھنڈا لے کر اس اسمبلی ہال میں اس کو جلایا. ذرا دیکھیے گا اس کو. خلاص لا يا لا يا هذا شعاركم النجس لعنة الله عليكم. لا ايها الجبناء. اللي بعده البلد اللي بعده شوف الأسامة. شوفوا من
شباب نعم ناظرین یہ بحرین کی اسمبلی کی صورتحال تھی کہ آج کے اس دور میں وہاں بھی ایک مرد مومن تھا جو جرت کر کے وہ اسمبلی ممبر تھا، اس نے جرت کی اور اس اسرائیل کا جو جھنڈا تھا اس اسمبلی میں جلا کر دکھایا کہ ہم اس جھنڈے کو نہیں مانتے، ہم اس کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال اب اکثریت کا فیصلہ ہے، جمہوری فیصلہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ چلنا ہے، تو بحرین نے بھی ان کو تسلیم کرنا ہے، اسی طرح باقی مسلمان ملکوں نے تسلیم کرنا ہے، اور اسرائیل اپنے اس جو ان کا تھیم، ان کا جو ترانہ ہے وہ اس پر عمل پیرا یقیناً آئندہ 8-10 سال یا 15 سال میں وہ عمل پیرا ہوں گے اور وہ پورے عربستان کے مالک کہلائیں گے۔ ان کی ڈکٹیشن پر عرب سانس لیں گے، ان کی ڈکٹیشن پر یہ اپنے لوگوں کی جو قسمتیں ان کا فیصلہ کیا کریں گے اور ان قسمتوں کا فیصلہ یہودی کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں ناظرین، آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے یہ جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے جی، یہ ہمارے ترک کے صدر ہے، اسی ایریا مسلمان، یعنی جہاں یہ خلافت عثمانیہ کے جو ترکی میں اس کا جو صدر ہے، مسلمان صدر ہے، ہیٹس آف سلام ہو، ایسا مومن ہو، ایسے لیڈر بھی بہرحال اس صدی میں ہمارے مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ ذرا سنیے کہ ان کے خیالات کیا ہیں اس اپنی صدارت اور اس حوالے سے۔ Cumhurbaşkanı olsa ne yazar? Yarın ölecek miyiz? Öleceğiz. Gideceğimiz yer ne? 2 metreküplük bir mezar. Oraya defnederken Hoca Efendi'nin söyleyeceği ne? Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek ki, her kişi niyetine diyecek, namazı kılacaklar, mezara gömecekler, ondan sonra da herkes çekip gidecek. Ama eğer bu kubbede hoş bir sada bırakırsan, ondan sonra da seni hayırla yad ederler. یہ ترکی کے صدر تھے اور انہوں نے جو اپنی زبان میں جو اپنا خطاب کر رہے ہیں اس کے نیچے ترجمہ جو لکھا ہوا تھا آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ انہوں نے ان کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں صدر تو ہوں لیکن میں تم جیسا ایک عام آدمی ہوں، میرا جنازہ پڑھا جائے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ صدر ترکی کے اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ایک مرے ہوئے شخص کا، اس ایک عام آدمی کا ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، ایک عام قبر میں جاؤں گا۔ لہٰذا ہمارے لیڈران جو اس وقت پاکستان یا ایشیا کے جو ہمارے سیاستدان ہیں، ذرا اس صدر کی بات سن کر تو ذرا اگر وہ خوف خدا کھائیں کہ بھی انہوں نے بھی مرنا ہے، یہ قبر کا پیٹ ضرور بھرنا ہے، اور یہ تکبر سے ہٹ کر اگر وہ اپنے عوام کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور یہ تمام گناہوں کو جو انہوں نے ماضی میں کیے وہ سامنے آ کر کہیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم اپنے عوام کے ساتھ مخلص اور اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یقیناً ہماری قسمت بھی پھر سکتی ہے۔ ناظرین ہم آگے چلتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم ایک اور ایپیسوڈ ہم نے یہ جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ بحرین کے یہ جو پرنسز ہے وہ ابوظہبی آئے اور انہوں نے ملین آف ڈالرز کا یہ جو پروٹوٹائپ قسم کا یہ ہے یہ اپنے ساتھ انہوں نے محفوظ رکھا ہے کہ اب مجھے یعنی انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ جو ہے یہ میری حفاظت کرے گا، اس کے پاس ایٹومیٹک ویپن ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کو لے کر یہ چلتے ہیں۔ یہ پرنس ہے بحرین کے، ذرا دیکھیے گا۔ جی یہ بحرین کے صدر جو پرنس تھے، یہ ان کے ساتھ ان کا پروٹوکال، ان کا یہ جو محافظ ہے، سیکیورٹی آفیسر ہے، وہ یہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں ناظرین۔ آج یہ جو ہم نے کشمیر کے حوالے سے اور اپنے
جی ناظرین، یہ اس وقت امریکن روڈوں پر اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے، فلسطینی تھے اور وہاں کے مقامی تھے، وہ عربوں کے یہ بت بنا کر، یعنی ان کے جو لباس پہن کر تو ان کو گھسیٹ رہے سڑکوں پر، اور اپنا جو احتجاج کر رہے تھے کہ جی جو جیو کو اسرائیل کو جس طرح انہوں نے تسلیم کیا ہے اس حوالے سے. تو مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس پلیز. ویلکم بیک ناظرین. یہ میں نے جو اس سے پہلے جو اسرائیل اور عربوں کے حوالے سے جو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا اس حوالے سے جو احتجاج ہو رہا ہے اس حوالے سے میں نے آپ کو چھوٹے سے کلپ دکھائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے، ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے حال ہی میں ایک مشہور ٹی وی چینل پہ جو انٹرویو دیا، اس میں کشمیر کے حوالے سے جو سوال و جواب ہوئے، اور اس میں جو ہمارے وزیر خارجہ نے جو جواب دیا OIC کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سننے کے قابل ہے. اور ہمارے کشمیریوں کو اس کے جواب کے حوالے سے میں ہر ایک آدمی اٹھ کر اس وزیر اعظم کو سلام کرے کہ ایک عرصہ کے 73 سالوں کے بعد کسی وزیر خارجہ نے کشمیر کے حوالے سے اتنی سنسیئرٹی، یعنی اپنی جاب کو سٹیک پر لگا کر تو کشمیر کے حوالے سے اس نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا اور اپنے دکھ کا اظہار کیا. ذرا میں یہ چاہوں گا کہ ان کی یہ جو انٹرویو ہے ذرا آپ خود سنیں. دیکھیے، ہم OIC کے مشکور بھی ہیں، انہوں نے ہیومن رائٹس پر بڑی عمدہ سٹیٹمنٹس دی ہیں. ہم OIC کے مشکور بھی ہیں کہ ابھی حالیہ کووڈ-19 میں جو منسٹریل میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے بڑا مؤثر ہے. لیکن میں یہ کہتا چلوں، ہم 1 سال سے ان کو درخواست کر رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، یہ 2 بنیادی مسئلے ہیں جو OIC کے دل کے قریب تھے، اور وہاں ظلم ہو رہا ہے. آج امہ کے لوگ دیکھیں کہ بابری مسجد 300 سالہ پرانی مسجد کو شہید کر کے آج وہاں رام مندر کی اینٹ رکھی جا رہی ہے. OIC خاموش رہے گی؟ اور کیوں رہے گی؟ اب میں آج آپ کے پروگرام پہ اپنے قد سے بڑی بات کرنے کی جرت کر رہا ہوں. میں ایک مرتبہ پھر OIC کی لیڈرشپ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا. کاؤنسل آف فارن منسٹر کا اجلاس ہماری توقع ہے. اگر آپ یہ نہیں بلا سکتے تو پھر مجبوراً میں اپنے وزیر اعظم سے کہوں گا کہ وہ مسلم ممالک جو کشمیر کے ایشو پر ہمارے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں اور کشمیری مظلوموں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا اجلاس بلا دے، چاہے وہ OIC کے فورم پر ہو یا نہ ہو. آج OIC کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس پاکستان کے حساس، جو ایک فاؤنڈنگ ممبر کے حساس مسئلے پر وہ ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے کہ نہیں. وقت آ گیا ہے کہ OIC اب جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا، یہ جو بچ بچاؤ آنکھ مچولی سے باہر نکلے. میں نے اس لیے کی ہے، اس لیے کہ کاشف میں دل جلا ہوں. میں اس لیے کی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ دفتر خارجہ میں بھی پریشانی پھیل جائے گی، مجھے پتا ہے جو میں نے کہہ دیا ہے، لیکن مجھے پتا ہے جو کشمیریوں کو سسک کے مار رہے ہیں، جو ان کا خون ہو رہا ہے، جو ان کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک پاکستانی، کب تک میں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ خاموش رہوں گا؟ مزید خاموش نہیں رہ سکتے. سعودی عربیہ کے ہمارے بہت عمدہ تعلقات ہیں، ہمارے بڑا ان کے ساتھ ایک احترام کا، محبت کا رشتہ ہے. ہمارے پاکستانی مکہ مدینہ ان کی سالمیت پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے ہم سے تقاضا کیا، ہم نے سمجھانے کی کوشش کی بڑے بوجھل دل کے ساتھ، اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں مہاتیر محمد کو، جنہوں نے ہمیں گلہ تک نہیں کیا، اف تک نہیں کی، اور وہ ہماری مشکلات کو، مجبوریوں کو وہ سمجھ گئے. نمبر 1، اگر ہم نے اتنا بڑا قدم لیا کیونکہ ہمارے ایک دوست کا ہم سے تقاضا تھا، تو میں آج اسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مسلمان
आपसे पाकिस्तान का वो पाकिस्तानी जो आपके लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आपकी सालमियत और आपकी जो इंटेग्रिटी के लिए, जो सॉवरेनिटी के लिए लड़ मरने के लिए तैयार है, आज वो आपसे तकाजा कर रहा है कि आप वो कायदाना सलाहियत और वो रोल प्ले करें जो मुस्लिम उम्मा आपसे तवक्को कर रही है। ये थे हमारे कृषि साहब, फॉरेन मिनिस्टर। तारीख गवाह है कि इस तरह का जो दिली जो बात है अवाम के सामने लाना, हमारे सामने किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इतनी जुर्रत, बेबाकी और कश्मीर के साथ दर्द रखते हुए, हमदर्दी रखते हुए, यानी अपने सारी चीज़ों को भूल कर, वो जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उनको भूल कर उन्होंने कश्मीर के साथ एक कमिटमेंट का इजहार किया। अब मैं ये देखता हूँ और मैं कभी कभी ये पूछने को जी चाहता है कि हमारी जो पाकिस्तान की बड़ी लीडरशिप है उनसे पूछा जाए कि अब आप हमें बताएं कि क्या आपके किसी दौर में किसी फॉरेन मिनिस्टर ने इस तरह से कमिटमेंट का इजहार किया है कि OIC वालों को कहा हो कि भाई 1 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि आओ हम कश्मीर के हवाले से बात करें। हमारे लोग आज भी, हम सारे शिकवा करते थे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि आप कश्मीर के हवाले से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आज हमें पता चला कि ये काम कर रहे थे, लेकिन हमारी उम्मा जो है चूँकि वो हिंदुस्तान के साथ इतने मिक्सअप हो चुके हैं, वो इतने उनके करीब जा चुके हैं कि अब वो OIC की मीटिंग बुलाने से भी गिरेजा हैं और हम कश्मीरियों की आवाज़ जो है वो मुसलमान उम्मा जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी हवाले से हमारे कृषि साहब ने ये फरमाया कि अगर हमारी वो मुसलमान उम्मा अगर नहीं सुनती तो हम उन लोगों का इजलास बुलाते जो हमारे लाइक माइंडेड हैं, जो कश्मीर के हवाले से दर्द दिल रखते हैं, जिस तरह तुर्की है, ईरान है, मलेशिया है और दीगर मुस्लिम ममालिक हैं। लेकिन बहरहाल वो दिन कब आएगा, हम ये कश्मीरी जानना चाहते हैं कि इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है वो इस जो इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है वहाँ के इंसानों के लिए, वहाँ की लीडरशिप के लिए, वहाँ आवाम के लिए। अब मैं ये चाहूँगा कि एक अंग्रेज़ खातून जो है, जो दूर से ट्रैवल करके आई है, वहाँ हमारे कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, इंडियन जो कौंसलेट जनरल है उसके बाहर, लेकिन इस खातून का सुनिए कि ये अपने जज्बात का किस तरह इजहार कर रही है कश्मीरियों की हमायत में। My name's Claire Bidwell. I'm a primary school teacher working in Scotland, and I've travelled down today to Birmingham to lend my voice to Kashmiris and all humans protesting against the BJP Indian government and RSS ideology. Kashmir has been under illegal occupation from the Indian government now for nearly a year. The atrocities and crimes to humanity are increasing, and the domicile law means they're getting more of a grip over it. India today are celebrating their Independence Day and their freedom, and I don't understand how they can be doing that when Kashmiris do not have their freedom, because unless everybody is free, there can be no freedom. So I'm here to raise my voice. I'm hoping to see some unity here amongst people today. British Kashmiris, they've all gone under, and it's wonderful to see that everybody pulling together, one voice, put pressure on our United Kingdom and United Nations to make sure the resolutions are... जी नाज़रीन, ये एक खातून अंग्रेज़ औरत थी जो एक दूर से ड्राइव करके इस एहतजाज में शामिल होने आई और वो अपने जज्बात का इज़हार कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में कर रही थी। इसी के साथ नाज़रीन हम आपको आज आपकी तवज्जो आगे ले चलते हैं थोड़ी सी, और आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारी जो वहाँ की जो हमारे बच्चे जिस हालत में जिस बिल्डिंगों में तालीम हासिल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सबसे पहले इस स्क्रीन टीवी स्क्रीन पर इन स्कूलों को देखिएगा कि ये स्कूल इनकी हालत क्या है। ये मिडिल स्कूल है और ये हमारे रावलाकोट के साथ जो सबसे बड़ी वो जगह जहाँ हमारे लोगों ने ज़िंदा खालें खिंचवाई थी, ये उस इलाके का ये स्कूल है, वहाँ 8वीं तक है। और हमारी एक PTI की सीनियर खातून जो है वो उस जगह पे गई, ये स्कूल को देखा, और उस स्कूल को देखकर, ये बिल्डिंग देखकर, तो मैं समझता हूँ कि हम राजा फारूक अदर साहब से और क्या कह सकते हैं सिवाय इसके कि हम उनसे गुजारिश करें कि खुदारा आप कश्मीर की आज़ादी को फ़िलहाल छोड़ दें, इन बच्चों की आज़ादी के लिए, इनकी पढ़ाई के लिए अगर आप छत मुहैया कर दें तो मैं समझता हूँ कि ये कौम आपकी सारी ज़िंदगी एहसानमंद होगी, शुक्रगुजार होगी कि आज के इस दौर में, यानी 2020 है और आज हमारे बच्चे इस किस्म की छत के नीचे बैठ कर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जहाँ बुनियादी तौर पर वहाँ
یعنی ایک کلاس کے بیٹھنے کے لیے بھی یہ کچا چھت جو ہے وہ مکمل نہیں ہے. اور اسی کے ساتھ ان کی یہ جو کچی بلڈنگ آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اور میرا خیال ہے آج سے کوئی 100 سال پہلے بنائی گئی تھی یا 50 سال پہلے بنائی گئی تھی. تو یہ اس سکول کا عالم ہے وہاں ہمارے آزاد کشمیر میں. اور یہ جو اس وقت یہاں جو یہ علاقہ ہے یہ ہمارے مسلم کانفرنس کے جو صغیر صاحب ہیں یہ ان کی کانسٹیٹیوئنسی میں یہ سکول آتا ہے, مڈل سکول ہے. اسی کے ساتھ ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. ایک اور سکول ہے اسی طرح کا جو کہ یہ دیرکوٹ کے ساتھ ہے اور وہ ہمارے عتیق احمد خان صاحب کی کانسٹیٹیوئنسی بنتی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اسی طرح تصویر میں وہ تصویر بھی دکھائیں کہ وہاں بچے کس طرح سے, یہ ہے وہ سکول یہ جس میں ہمارے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ اندروڈ نامی ایک جگہ ہے تو وہاں یہ بچے وہاں یہ مڈل سکول ہے گئے اور اس کی حالت ذرا دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے یہاں یہ بچے ہمارے آتے ہیں اور اس کو تعلیم حاصل کرتے ہیں. اور دوسری طرف ہمارا سالانہ بجٹ جو ہے بلین آف روپیز کا, اور وہ خرچ کرنے سے بغیر وہ واپس خزانے کو چلا جاتا ہے کہ ہم پورے چونکہ وہ پیسے خرچ نہیں کر پاتے. یہ ہیں سکولوں کی حالت. ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر چونکہ اب آپ الیکشن کے لیے بھی جانے والے ہیں, یہ لوگ یا لامحالہ آپ سے ملیں گے, آپ کو یاد کرائیں گے. یہ دیکھیں یہ سکول کی حالت ہے, یہ مڈل سکول ہے اور یہ آج سے تقریباً 70-80 سال پہلے یہ بنا ہوگا. لوگوں نے اپنی مدد کے تحت بنایا چونکہ ان کی دیواریں اور چھت یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ 80 سال پرانا یہ اس وقت کے سکول ہے جو ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں اور وہاں بچے آ رہے ہیں, لوگ پڑھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین ہم آگے چلتے ہیں. یہ ہمارے سکولوں کی اوورال تعلیم کی یہ صورتحال ہے. ہمارے سکولوں میں, کالجز میں, ہائی سکولوں میں اب بھی جو کالجز ہے وہاں کی تعداد 35 سے 40 بچے ہیں. کسی ہائی سکول میں 15 سے 20 بچے ہیں. اسی طرح سے باقی جتنے بھی ہیں. اور ہم پھر جہاں انفلوئنس ہے, جہاں سیاسی کوئی زور چلتا ہے وہاں بلڈنگیں بن رہی ہیں, 20-20 کروڑ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں, 50 کروڑ کی بلڈنگیں بن رہی ہیں. لیکن باخدا ان کو آباد کرنے کے لیے آئندہ ان کے پاس کوئی میکینک کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ان بلڈنگوں کو آباد کس طرح کیا جائے گا. چونکہ پرائیویٹ سکول بھرے ہوئے, وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی اور لوگ جتنے ہیں وہ اساتذہ کو شامل کرتے ہوئے وہ سارے پرائیویٹ سکولوں میں جا رہے ہیں, سرکاری سکولوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا. تو حکومت وقت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اب ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جائیں اور لوگوں کو وہ جو پرائیویٹ سکول والے لوگ ہیں, اس طرح مثلا لیڈ والے جو پورے آزاد کشمیر میں بورڈ ٹاپ کرتے ہیں, اس قسم کی این جی اوز جو سکول چلا رہی ہے ان کے ساتھ ذرا گفت و شنید کریں اور اپنے جو پرامسز ہے, اپنی سکول بلڈنگیں اگر ان کے حوالے کریں اور ان کے ساتھ آپ کے بھی 10 بچے یا 20 بچے ہیں وہ بھی پڑھیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی کہ ہمارے جو یہ ویران جو سکول جو بلڈنگیں وہ آباد ہو جائیں گی. ناظرین اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں واپس. باغ ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی ہے زاہد گیلانی صاحب. باغ کے حوالے سے ہر روز آپ کو ہوائی جو خبروں کے حوالے سے مشہور ہیں اور ان کی خبریں ہمیشہ تقریباً سچی ہوتی ہیں اور وہ بڑی ایک معلوماتی اور ویل اویئر وہ جو صحافی ہوتے ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے وہاں باغ کے حوالے سے بجلی کے بل ہمارے ساتھ شیئر کیے کہ وہ جو بجلی کے بل یا ان پر جو ہم جی ایس ٹی دیتے ہیں, انکم ٹیکس دیتے ہیں اور دیگر جو ٹیکسز ہیں وہ ہمارے اصل وہ جو یونٹ ہم جلاتے ہیں ان سے زیادہ ان ٹیکسز کی مد میں ہمارے پیسے جاتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ان کو ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے. جی گیلانی صاحب, آپ کا ایشو جو میں نے آج پک کیا یہ بجلی کے حوالے سے, اور یہ بجلی کا بل بھی ہم اپنی اسکرین پر دکھا رہے ہیں جو آپ نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو ٹیکسیز ہے اس حوالے سے ذرا تفصیلات بتائیں اپنے ناظرین کو کہ یہ کیا کیا ہے. شکریہ آپ کا. اصل میں یہ جو پچھلے 5 ماہ کا لاک ڈاؤن ہوا تو اس میں حکومت کی طرف سے 1 ماہ کے بلات کی معافی کا بھی اعلان ہوا, وہ بھی کمرشل جو بلات تھے, اور اس کے بعد 1 ماہ کے بعد ابھی جو بلات جاری کیے گئے وہ چاہے کمرشل ہے یا ڈومیسٹک ہے, اس میں انہوں نے ایک نیا ٹیکس لگا دیا جس کو یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا نام دے رہے ہیں. اور اس میں اگر فرق کیا, میں مثال کے طور پہ اگر ایک 984 روپے کا بل ہے اس پہ 336 روپے جو ہے وہ انہوں نے وہ ٹیکس لگایا ہوا ہے. اس سے ہٹ کے جو مزید جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں جو آزاد کشمیر کے صارفین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس میں
سرچارجز جو ہیں وہ الگ سے بل ہوتا ہے، اس کے بعد جی ایس ٹی ٹیکس الگ دیا جا رہا ہے، انکم ٹیکس الگ ہے، پھر اس کے بعد بینک چارجز الگ ہوتے ہیں، پھر پی وی سی کی جو میٹر سروس چارجز ہیں وہ الگ ہے. تو اس طرح فرق کیا. اگر 900 روپے کا بل ہے تو اس میں 1000 روپے کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس بار جو نئے ٹیکس لگایا گیا یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ. تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کیونکہ یہ نیلم جیل ہائیڈرل پاور ہے تو اس میں فیول کی کوئی جو ہے وہ وہاں پہ اس کا استعمال نہیں ہو رہا. لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکسز اس طرح کے لگا کے تو عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے، اور اس میں محکمے کی طرف سے بھی شاید کوئی جواب رسپانس ہمیں نہیں مل رہا. اور پھر ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت شاید ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں، اس کے بعد وزرائے یا ایم ایل اے یا جو بھی ہیں، وہ آج تک شاید انہوں نے بلات کو بھی چیک نہیں کیا، کیونکہ ان کے بلات سارے سرکاری خزانے سے جو ہے وہ ادا ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ٹیکسز لگ رہے ہیں اس وقت تک وزیر برقیات جو ہیں وہ موجود ہیں، یہاں پہ سیکٹری برقیات ہیں، وزیر اعظم ہے، اور یہ سارے جو ہے وہ حکومت کا پورا ایک نیٹ ورک ہے. اس کے باوجود جو اچھا ہے غریب لوگوں زاہد کے صاحب میرا ایک سوال ہے، میں آپ کی بیسک انفارمیشن کے لیے کہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر پاکستان سے جو بجلی خریدتی ہے وہ 2 روپے 60 پیسے کے حساب سے خریدتی ہے. اب ہمارے آپ جیسے صحافی جو ہیں اگر گورنمنٹ کے ساتھ پوچھے کہ حضور آپ پاکستان سے 2 روپے 60 پیسے سے بجلی خرید کے یہاں کے کنزیومر کو وہی 13-14 روپے کے حساب سے آپ یونٹ بیچتے جس طرح کہ ہم یہاں کیپٹل اسلام آباد میں بیٹھ کے جو بجلی کی قیمت دے رہے ہیں وہی آپ دے رہے ہیں وہاں باغ میں یا راولہ کوٹ میں یا میرپور میں، وہی ایک سلیب جو ہے وہ یہاں کے انٹروڈیوس کرائے ہوئے. آپ کو یعنی آپ وزیر اعظم سے یا ہمارے وزراء سے یہ کون پوچھے کہ آپ اپنے عوام کو 2 روپے 60 پیسے کی بجلی دے کر اسی 13-14 روپے میں یونٹ بیچ رہے ہیں؟ تو یہ کون سا انسینٹیو، کون سا انصاف ہے؟ یہ جو باقی پیسے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا اور پوچھا؟ جی محمود شاہ صاحب، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا ظلم اور بڑا ستم ہے یہاں کے جو صارفین ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں ان کو ووٹ تو لیتے ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ان کی بجلی کے بلات کے اس میں مد میں جو وصولیاں کی جا رہی ہیں. ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاؤں کہ فرض کیا جو ہے 100 یونٹ کا بل جو ہے وہ اس کا جو قیمت لگتی ہے وہ جو یونٹ فی یونٹ 5 روپے 69 پیسے لگاتے ہیں. اب 100 یونٹ سے اگر 1 یونٹ اوپر ہو جائے تو وہ 8 روپے 11 پیسے جو ہے فی یونٹ کے حساب سے، یہ ڈومیسٹک کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر آپ کمرشل کی بات کریں تو 18 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ فی یونٹ وہ دے رہے ہیں. تو جیسے آپ نے کہا کہ 2 روپے اور کچھ پیسے جو ہے وہ یونٹ 2 روپے 60 آگے ہمیں 2 روپے جی تو خرید کے تو آگے جس حساب سے ہمیں دیا جا رہا ہے. اچھا ایک اور میں آپ بڑے محنتی صحافی ہے باغ میں، ایک بات مجھے بتائیں کہ اس وقت ٹورزم کا بڑا فلو ہے آپ کے باغ میں، سدرن گلی اور آپ کے ساتھ لسٹرنا اور ان علاقوں میں، تو کیا آپ اس ٹورسٹ والوں کو آپ ویلکم کر کے اس علاقوں میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا ان کو سوٹیوں کے حوالے دھکے اور ان کو پریشان کرتے؟ اس حوالے سے آپ کی کیا خبر ہے؟ جی بالکل محمود شاہ صاحب، یہاں پہ ہمارے جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے دور دراز علاقوں سے جو سیاح آ رہے ہیں وہاں پہ لوگ جو ہے ان کو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کرتے ہیں، ان کو جو ہے اپنے اخلاقی تقاضے پورے کرتے ہیں. اگر فرض کیا کوئی راستہ بھول جاتا ہے اس کو راستہ دکھاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرض کیا ہمارے جو بڑے جو ہمارے سیاحت کے جو بڑے جو مقامات ہیں. میں آخری، چونکہ زاہد صاحب میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا، کچھ چند سیکنڈ ہیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ کیا اب آزاد کشمیر باغ میں کوئی قانون بھی ہے کہ لوگوں کی بلڈنگیں آپ کا ڈی سی آ کے کھڑا ہو کر گرانا شروع کر دے، اور ان لوگوں کی کہ جن کے پاس تمام لیگل کوائف موجود ہیں اور ان کی بلڈنگیں آ کر گرانا شروع کر دے؟ تو مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کی آزادی اور اس قسم کی، اور پھر یہ جو پاکستان سے لوگ آ کر انویسٹمنٹ وہاں کریں گے تو کس بنیاد پر کریں گے؟ اور یہ اس زیادتی اور ظلم کے حوالے سے کبھی آپ صحافیوں نے بھی وہاں دیکھا اور کوئی آواز اٹھائی؟ جی محمود صاحب، یہاں پہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیا کوئی بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے تو کوئی دوسرا جو ہے اس کا مخالف یا کوئی وہ جب شکایت کرتا ہے تو انتظامیہ جو ہے وہ آ کے فوراً آپریشن کرتی ہے. اچھا، میں چونکہ ٹائم ختم ہو گیا، چونکہ یہ ان کو گرانا بلدیہ کا کام ہے، بلدیہ جو نقشے اپروو کرتی ہے اس کا کام ہے. لیکن بہرحال زاہد اپنا گیلانی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ہم آئندہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے. ناظرین، آج کا یہ ہمارا پروگرام اسی پہ ختم ہوتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آج جو میں نے ایک جو غزل ہے وہ سلیکٹ کی ہے، ذرا وہ سنیں. وہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی، عربوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے دی موسٹ فٹیسٹ اگر کوئی پیغام ہے تو وہ اس غزل میں ذرا سنیے گا.
میں کافروں سے تو خود بچوں گا، منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے خدا بچائے۔ یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی، یہ ایسے سانپوں کی نسل جس کی بڑوں بڑوں کو سمجھ نہ آئے، منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے خدا بچائے۔ یہ لوٹتے ہیں گلے لگا کے، یہ وار کرتے ہیں چھپ چھپا کے، یہ بے ضرر دیکھنے میں ایسے، یہ بے ضرر دیکھنے میں ایسے کہ جیسے اللہ میاں کی گائے، منافقوں سے خدا بچائے، منافقوں سے خدا بچائے۔